الف لام میم، اس کے پڑھنے کا انداز ایک بار لازمی سیکھ لیجیے۔ الف خالی ہے، اس کو ہم جلدی سے ادا کریں گے۔ لام کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچ کے 4 الف کے برابر طویل کیا جائے گا۔ اور میم، میم کے اوپر مد بھی ہے اور شد بھی ہے، تشدید جس کو ہم کہتے ہیں 3 دندانے والی۔ تو شد جہاں پہ آئے وہاں غنہ ہوتا ہے، میم کے اوپر تشدید آ جائے تو غنہ کر کے ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم اس حرف کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک بار پھر سنیں گا، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں الف لام میم، ایسے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو کھینچ کے طویل کریں گے، پھر میم پہ غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، ناک میں آواز لے جانے کے بعد ہم میم کو ادا کریں گے۔ تو اسے ہم صحیح ادائیگی تلفظ کے ساتھ اس طرح سے ادا کریں گے، الف لام میم، یعنی آپ نے میم پہ غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، قطع، الگ الگ، جدا جدا، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں قرآن پاک کی جو متعدد صورتوں کے شروع میں آتے، لکھے ایک ساتھ جاتے، اور پڑھنے میں ان کو الگ الگ، علم نہیں پڑھا جائے گا بلکہ الگ الگ پڑھا جائے گا، الف لام میم۔ اور اس کی فضیلت ہم پہلے بھی سن چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور قرآن پاک کے ہر حرف کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمیں قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن کی تلاوت پہ اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں کم سے کم تلاوت کرنے والا تو لازمی بنائے، اور سمجھنے کی اور اس کو یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے یہ معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کے بارے میں آگاہ نہیں فرمایا، اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی آتے ہیں، انہوں نے بھی کبھی نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کیوں ہیں، جبکہ صحابہ اکرام بہت سے سوالات قرآن سے متعلق کر لیتے تھے جو انہیں نہیں علم ہوتا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی رائے رکھی جاتی ہے کہ عرب میں چونکہ اس وقت شاعری عروج پہ تھی، اور شعراء اکرام جو ہیں وہ اپنے شاعری کو پڑھنے سے پہلے چند ایسے حروف بول دیا کرتے تھے، تو اس نسبت سے انہیں یعنی کوئی اعتراض نہیں ہوا صحابہ اکرام کو کہ یہ ان کے ایک معمول کی بات تھی۔ تو اس نسبت سے انہوں نے، یعنی قرآن بھی اسی اصول پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں بھی بعض صورتوں کے یہ حروف مقطعات لکھتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ایک شاعری ہوتی ہے، جیسے الف اللہ، چمبے دی بوٹی، پنجابی میں اکثر شاعری، اردو میں بھی یعنی الف شروع میں لگاتے ہیں، پھر اس سے ہر جملہ بناتے ہیں، مصرع بناتے ہیں، پھر آگے اس سے شعر بن رہا ہوتا ہے، اس طرح سے کتاب بن رہا ہوتا ہے۔ تو یوں پوری نظمیں، غزلیں وغیرہ لکھی جاتی ہیں۔ تو اسی اسلوب پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بھی بعض صورتوں کا ابتدا فرمایا، بعض صورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے اسی اسلوب پر فرمایا۔ اسی لیے صحابہ اکرام کو بھی اس کے بارے میں کوئی تردد یا سوال کرنے کی نوبت نہیں ملتی۔ واللہ اعلم۔